سامعین کرام، آج جو گفتگو کرنی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں بے جا تنقیدوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق کائنات ہے، مالک ہے، کچھ بے وقوف لوگ اس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، جس نے ہمیں اتنا خوبصورت وجود دیا، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ کی حاصل کی ہیں، اس کے باوجود ہی اللہ رب العزت کو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر بتائیں، ہم جیسے خطا کار گناہ گار شخص کیسے ان تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا تنقید، برائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے طرح طرح کے منصوبے بنائے جائیں گے، جان بوجھ کر گرانے کی کوششیں کی جائیں گی۔ دیکھیں، جب تک آپ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، مؤثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک آپ لوگوں کی تنقید سے نہیں بچ سکتے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسماں میں اڑ جائیں، یا پھر لوگوں کی نظروں سے کوسوں دور چلے جائیں۔ لیکن جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو یہ اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی، آنسو نکلیں گے، نیندیں اڑیں گی۔ دیکھیں، گرتا وہ نہیں جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے، گرتا وہ ہے جو اونچی اڑان اڑتا ہے، بلندیوں پر ہوتا ہے، اونچے مرتبے پر ہوتا ہے۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، ارے وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اس لیے لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم میں، صلاحیت میں، اخلاق میں، مرتبے میں یا مال میں ان سے کوسوں بڑھ کر ہیں۔ آپ کو لوگ معاف کر ہی نہیں سکتے کہ جب تک آپ کی تمام صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں، اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں، آپ کی ساری اچھائی اور خوبیاں جو ہیں آپ ان سے دوری اختیار نہ کر لیں، پلید کن ذہن اور بیکار نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ لوگ چاہتے یہی ہیں۔ لہذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، تحقیر وغیرہ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیں، ایسی چٹان بن جائیں کہ جن پر اولے پڑتے ہیں، گر کر ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ پر جمی رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دی تو پھر یاد رکھیں، آپ کی زندگی ایسی ناکام و نامراد ہوگی جیسی وہ لوگ چاہتے ہیں۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ بہتر انداز سے ان کو درگزر کیجئے، ان سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں، اور ان کی فضول گفتگو سے تو آپ کا مرتبہ اور بلند ہوگا، اور پھر جتنا آپ کا بلند مرتبہ ہوگا، جتنا وزن ہوگا، اتنا ہی ہنگامہ اور شور و گل ہوگا آپ کے خلاف، تو آپ کس کس کے منہ کو بند کرتے رہیں گے؟ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو نظر انداز کریں، درگزر کریں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، تبھی آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دو کہ اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل میں، مرتبے میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کے منہ پر تالا ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ یہ چاہیں کہ آپ دنیا میں تمام عیوب سے بری ہو جائیں، سبھی لوگوں میں مقبول ترین ہو جائیں، تو یہ تو ایک ناممکن سی مراد ہے جس کا نتیجہ ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔